बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हक दो तहरीक गवादर हक दो तहरीक बलूचिस्तान के सरबराह मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब के साथ। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो बताइए कि 31 दिन के धरने और एहतजाजी मुजाहिरों मार्च के बाद जो मुआहिदा हुआ 16 दिसंबर को, तो इस वक्त तक कितना उस पे अमल हुआ है? जो सुना 11 नुकात थे, ये ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। तो जब हमारा धरना हो रहा था तो बलूचिस्तान के साथ बहुत ज़्यादती ये हुई क्योंकि हमारे धरने के दौरान कतरीना बाजी की शादी हो रही थी, तो जिसकी वजह से हमारा धरने पे फोकस कम और उसकी शादी पे फोकस ज़्यादा। बाद में तो शायद तो उसके बाद जो है, नहीं, ये तो कह रहा हूँ कि बाद में जब उसकी शादी ख़त्म हो गई अच्छा, तो हमारी तरफ मुतवज्जे हो गए। वरना हमें पहले पता होता तो हम कतरीना को अपने धरने की दावत दे देते ताकि वो कतरीना हमारे धरने में आती और पूरा मीडिया हमारे धरने को कवरेज देता। ये शिकवा है हमारा कौमी चैनल से, इसलिए बलूचिस्तान में ये जहन हुआ कि हम पूरे बलूचिस्तान से उर्दू चैनल के बाइकाट करें। पूरे बलूचिस्तान से ये फैसला हो गया था कि हम पूरे बलूचिस्तान से उर्दू चैनल का बाइकाट करेंगे, उनके केबल ऑपरेटर जितने वो बाइकाट करें। पब्लिकली एक पूरी कैंपेन चलाई जाए इस पे हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि गुजरांवाला के कमिश्नर का कुत्ता बाजियाब हो गया, टीवी में चल रहा था। लाहौर के चूहे के दुकान में, दूध के दुकान में चूहा घुस गया, वहाँ चल रहा था। कतरीना बाजी की शादी चल रही थी, लाहौर के चिड़ियाघर का गधा मर गया, वो चल रहा था। तो बलूचिस्तान के लोग गधे और चूहे और कुत्ते से भी अहम नहीं है कि कोई अमेरिकन चैनलों में इसको इतना चले और इसको चलाई जाए, इतनी कवरेज दी जाए। तो इसलिए गुस्सा है बलूचिस्तान के लेकिन बाद में तो फिर ये बाद में मैंने ख़वातीन की रैली निकाली अवामी क़ुव्वत के साथ। इंटरनेशनल मीडिया ने जब कवरेज दी, इंडिया के चैनलों ने, अब इंडिया के चैनल हमें दिखाते रहे, हमारे चैनल कतरीना को दिखाते रहे। अंदाज़ा लगाए कितना जुल्म है कि इंडिया का चैनल जो है वो हमें दिखाते रहे, वो ज़िद से दिखाते रहे, एंटी पाकिस्तान सोच से दिखाते रहे। लेकिन जो हमारे चैनल्स थे, पाकिस्तानी चैनल्स थे, वो इंडियन औरत को, इंडियन लड़की को दिखा रहे थे। गिला तो आप चलो गिला, ये आपकी तरह वसत से गिला हमने पहुंचाना चाह रहे थे। तो ये था कि जो हमारा 16 दिसंबर को मुआहदा हुआ, उसमें ट्रॉलर माफिया के ख़िलाफ़, बॉर्डर माफिया के ख़िलाफ़ चेक पोस्टें हैं, कोस्ट गार्ड से मुताल्लिक़ वो चीज़ें सब आई है। आप कितने अमल दरामद ये है कि चेक पोस्टों पे अमल दरामद है जी। काफ़ी चेक पोस्टें ख़त्म हो गई, तो मज़ीद चेक पोस्टें ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने एक कमेटी बनाई है, 2 साथी लिए हैं, वो विज़िट कर रहे हैं चेक पोस्टों पर। इसलिए हमने मुतालबा ये किया है, गैर ज़रूरी चेक पोस्टों का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल एक चेक पोस्ट मेरे सिक्योरिटी के लिए अगर ज़रूरी है तो इसको हम ख़त्म करने का नहीं कह रहे। एक मौलाना साहब माफ़ कीजिएगा, चेक पोस्टों की अगर एक पॉइंट था ना मुआहिदे में जो आपका हुआ है, तो वो जिस तरतीब से कम हुए हैं, आप उससे मुतमईन हैं? जी हाँ, देखें, मैं अब तक चेक पोस्टें जो शाहराहों में हट गई है, मैं इस पर मुतमईन हूँ कि कुछ फ़हरिस्तें हमने दी। हम ये कह रहे हैं कि पूरे बलूचिस्तान में तालीमी इदारों के ऊपर चेक पोस्ट नहीं होनी चाहिए, अस्पताल के ऊपर चेक पोस्ट नहीं होनी चाहिए, जो तफरी मकाम है वहाँ चेक पोस्ट नहीं होनी चाहिए, जो लोग घूमने जाते हैं, कोई पार्क है उस पर चेक पोस्ट, खेलों के मैदान में चेक पोस्ट नहीं होनी चाहिए। ये हमारे डिमांड्स हैं, ये नाजायज़ भी नहीं है अभी, क्योंकि इस पे हम अभी बहुत सारी जगहों पे उसकी हमने फहरिस्त दी है कि इनमें नहीं, बाकी जहाँ मेरी सिक्योरिटी के लिए, मेरी सिक्योरिटी के लिए है ना। अब मुझे कह रहे हैं आपकी सिक्योरिटी के लिए आऊँ, तो ज़रा मैं जो मेरी ज़रूरत है मैं आपको कहूँगी ये मेरी ज़रूरत। अच्छा, दूसरा मुआहिदा ट्रॉलर माफिया के हवाले से, ट्रॉलर्स के हवाले से धरने के दौरान जो धरना चल रहा था सख्ती थी जी, लेकिन फिर ट्रॉलर्स आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि फिर बत्ताखोरी, फिर उन्होंने वजारत फ़िशरीज़ बत्ताखोरी में मुलव्वस है, सूबाई हुकूमत मुलव्वस है, फिर वो आना शुरू हो गए। नहीं तो एक मुआहिदे को अमली जामा पहनाने के लिए कोई निज़ाम बना था? उन्होंने कोई बनाई थी, प्रोग्रेस कमेटी बनाई थी, 2 हमारे मीटिंग हुए हैं सूबाई हुकूमत के हमारे, तो 2 मीटिंग हमारे हुए हैं अब तक। उसके बाद धरने के बाद हमने पूरे जो चीज़ें आई बताएं, लेकिन 16 जनवरी को महीना इनका पूरा होगा
جو 1 مہینہ ہم سے لیا ہے صوبائی حکومت نے کہ ٹرالرز کو ہم بگائیں گے، بارڈر کے والے سے ہم بارڈر کا کیا ہوا؟ ایرانی سرحد پہ جو تجارت بند تھی وہ 16 جنوری تک جو ہے نا ہم انتظار کریں گے، 16 جنوری کو ہم اپنی عوامی پریس کانفرنس کریں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ حکومت نے اپنے وعدوں پہ اس وقت چلو مختصر سا کہ اس وقت جتنا بھی ہوا ہے معاہدے پہ عمل، اس سے آپ مطمئن ہیں یا بے اطمینانی ہے؟ 2 بڑے ہمارے ایشوز ہیں اس میں مطمئن۔ ٹرالر مافیا جو 70,000 ماہی گیر اس سے معاشی وابستہ ہیں، جی اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، اب تک ٹرالرز کی سرپرستی ہو رہی ہے۔ بارڈر میں جو معاہدے ہم سے کیے گئے تھے وہ اب تک پورے نہیں ہیں، لیکن 10 دن باقی ہیں، ان 10 دنوں میں کر لیتے ہیں، پھر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، جو روزگار کی بھی آپ نے بات کی تھی، پھر آپ نے وہ شراب کی دکانیں بند کرنے کی بھی اس میں بات ہوئی تھی، پھر کچھ گاڑیاں جو تھی، پھر ایف سی سے سویلین انتظامیہ کو، اس میں کیا ہے؟ شراب کے جو 3 تھے وہ بند ہو گئے، اس کے لائسنس منسوخ ہو گئے، اس پہ اچھی پیش رفت ہے۔ منشیات کے خلاف آپریشن شروع ہے، اس میں ہو رہا ہے، ہم ساتھ انتظامیہ کے، بلکہ ہمارے نوجوان وارڈ ٹو وارڈ خود منشیات فروشوں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے بھی ہم کر رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ انشاءاللہ یہ جو گاڑیوں کے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں پیش رفت ہے، لیکن جو ہمارے معاش ہے نا، ہمارے پورے مکران میں جو ہم کاروبار ہمارے 2 چیزوں پر ہے، ایک سمندر ہے، ایک بارڈر ہے، یہ دونوں نہیں ہوں گے تو ہم صحیح۔ اچھا، لاحمل کیا ہوگا اگر، چلو مفروضے پہ سوالات تو نہیں ہو سکتے، لیکن چونکہ ابھی آپ نے کہا کچھ دن بھی باقی ہے، اگر نہیں ہوتا یہ مطالبات پورے نہیں، مطالبات، پھر کیا لاحمل ہے؟ ظاہر ہم نے اس میں یہ نہیں کیا کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، ہم دھرنا نہیں دیں گے، تو اس میں 16 جنوری تک ہم اخلاقی طور پر ٹھیک ہے اس کو وقت دیا ہے، ہم نے بھی ایگریمنٹ سائن کیا 1 مہینے کی، تو انہوں نے بھی کیا۔ 16 جنوری تک ہم دیکھیں گے۔ 16 جنوری کو ہم عوامی پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہاں گوادر مین چوک پر، اس میں بھی ہزاروں لوگ انشاءاللہ ہوں گے، ان کی موجودگی میں ہم مزید اپنے شیڈول کا اعلان کریں گے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پھر کس طرح یہ بیزنجو صاحب کی حکومت پھر ہمارے پاس آئے گی، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے، پوری میڈیا دیکھے گی کہ وہاں پر ہم کوئٹہ مارچ کی آپ نے بات کی، کئی مرتبہ کی ہے، تو وہ ہے پلان میں ہے کہ 3 مہینے؟ بالکل ہے، انشاءاللہ ہوگا اور سب کامیاب بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضرت الرحمان صاحب ایک، کیونکہ جب آپ نے صحیح کہا یہاں پر تقریر کرتے ہوئے کہ بلوچستان سے لوگ ناواقف ہیں، بالکل صحیح کہا، ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، صحافی، ہمیں زیادہ نہیں پتہ ہوتا، تو کیسے یہ لوگ بلوچستان کے جمع ہو گئے؟ پھر خواتین کے بارے میں ہم نے سنا کہ گوادر میں شاید بلوچستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، کیسے اچانک ہوا؟ دھرنا بالکل آپ کا 31 دن کا تھا، یہ آپ کیسے ہمیں کہہ سکتے کہ کیوں لوگ، واقعی اتنی زیادہ لوگوں کے مشکلات ہیں، مسائل ہیں کہ وہ پورا گوادر؟ بالکل، لوگ تو بہت زیادہ پریشان ہیں، لوگوں کے دلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، لوگ انتہائی اذیت میں ہیں۔ ابھی چند دنوں میں تو بلوچستان میں حالانکہ خودکشی کا ریشو بہت کم تھا، اور اتنے ڈپریشن کا نوجوان، چھوٹے چھوٹے نوجوان 1 مہینے میں 5-6 ریکارڈ کیے گئے کہ انہوں نے خودکشی کی، اتنے مایوسی کی طرف لوگ جا رہے تھے۔ تو اب الحمدللہ جب یہ حالات دیکھے تو ہمیں کبھی ہم نوجوانوں کو بجائے مایوسی کی طرف جائیں، کچھ نوجوان پہاڑوں کی طرف گئے، طاقت کا استعمال شروع کیا، مسلح تنظیم ہو گئے، کچھ نوجوان اس طرف گئے، تو ہم نے یہ کہا کہ کیونکہ بات نہیں کر رہے تھے، لوگوں کے دلوں میں بات تھی، بات نہیں کر سکتے تھے، اب نے بات شروع کر دی، لوگوں کے دل کی بات ہم نے کی، تو مائیں، بہنیں، بچے، بوڑھے سب ہمارے ساتھ ہیں، اور جو نوجوان مایوس تھے الحمدللہ وہ امید چلیے کہ اب کچھ ہوگا، جو خوف زدہ تھے وہ اب خوف ان میں ختم ہو گیا۔ صحیح، یہ حق تو تحریک اور پھر گوادر، پھر بلوچستان کی بھی اب آپ کے ٹویٹر پہ میں دیکھ رہا تھا 3 آپ نے دی ہے، تو اور یہ تو درست ہے کہ لوگوں میں، آپ نے صحیح کہا کہ ایک جرت پیدا ہوئی ہے۔ آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا کہ آپ نے کوئی انتخابات، جب آئندہ سال کا جو پلان ہے جائیں گے اس میں انتخابات میں، یا جماعت اسلامی کے آپ چونکہ ذمہ دار بھی ہے، سیکرٹری جنرل بھی ہے بلوچستان کے، یہ کوئی تحریک بنے گی، پارٹی بنے گی جو ابھی آپ کی ہے، یا اس کا کوئی؟ انشاءاللہ الیکشن تو ہم لڑیں گے، لیکن یہ قبل از وقت ہے کہ ہماری حکمت عملی کیا ہوگی، آیا ہم عقد و تحریک کے نام سے لڑیں گے، جماعت اسلامی کے نام سے لڑیں گے، کس پلیٹ فارم سے لڑیں گے، وہ اس وقت ہم فیصلہ کریں گے۔ آخری سوال،
سی پیک کو یہاں جب اسلام آباد میں ہم بیٹھتے ہیں تو بلوچستان، گوادر، یہ ہوا وہ ہوا، مغربی روٹ فلاں یہ وہ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے وہاں، تو آپ لوگ پھر بھی مطمئن نہیں ہیں جو یہاں ہم سنتے ہیں کہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا بلوچستان میں تو سی پیک نہیں ہے ہی نہیں. ایک چیز کوئی واقع میں ہمیں تو بتائیں، کوئی ایک چیز تو بتائیں کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ سی پیک کا ہے، ایک تو بتائیں. لیکن یہاں تو ہم سنتے ہیں کہ جی پانی کی سپلائی جو پہلے نہیں ہوتی تھی وہ ہے، اسکول بن گئے. اچھا یہ 7 فٹ پائپ جو ہے یہ سی پیک کا ہے جو لاتے ہیں، جو 70 فٹ ہے، 7 فٹ ہے، جو 100 فٹ پائپ پہ لگاتے ہیں، یہ سی پیک کا ہوتا ہے؟ یہ تو میں خرید کر کے دے سکتا ہوں. یہ سی پیک کا ہے. جہاں ایک طرف موٹر وے اورنج ٹرین ہے، 1500 کلومیٹر موٹر وے پشاور سے کراچی بنتا ہے نہیں بنتا ہے؟ جی ہاں بنا. 1 کلومیٹر بلوچستان میں ہے، 1 کلومیٹر بلوچستان میں ہے نہیں ہے. اورنج ٹرین کا منصوبہ یہ سی پیک کا نہیں ہے. کسی میرے پاس پانی نہیں ہے. وہ ایک طرح تو آپ گری اتنا ایڈوانس ترقی کر رہے ہیں وہاں، میں متعصب نہیں کر رہا کسی علاقے سے، اتنا کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے میں پیدل سڑک پہ نہیں چل سکتا. دوسری طرف سی پیک پہ آپ اتنا ایڈوانس ہے، کوئی گرین بس، آپ گرین اورنج ٹرین آپ بنا رہے ہیں، میرے چلنے کے لیے سڑک نہیں ہے. تو یہ تعصب نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ظلم ہے کہ میں سی پیک کی ریڑھ کا ہڈی میں ہوں، گوادر نہ ہو تو سی پیک کیا کریں گے؟ سر پہ ماریں گے. گوادر کے بغیر اس سی پیک کی اہمیت کیا ہے؟ کوئی ویلیو نہیں ہے. کسی مرحلے چند سیکنڈ میں جب آپ چائنیز سفارت خانے نے، حکومت نے جب آپ کی تحریک چل رہی تھی، کیونکہ تشویش تو ان کو بھی ہوگی، رابطہ تو آپ لوگوں سے نہیں کیا گیا؟ حق دو تحریک سے، حق دو گوادر، حق دو بلوچستان سے، آپ سے نہیں ڈائریکٹ مجھ سے نہیں، لیکن ڈائریکٹ رابطے ہوئے ہیں ان کے چین چائنا کے. لیکن ہم نے ان کو کنوے کیا کہ بھئی یہ کسی چائنا گورنمنٹ کے خلاف احتجاج تو نہیں ہے، یہ ہمارے حکومت کی نالائکی لوکل ہمارے ایشوز پر ہیں، ہمارے انہی کے خلاف ہے. کسی چائنا تو ذمہ دار تو نہیں ہے مجھے پانی دے، بجلی دے، روڈ دے، سڑک دے. چائنا تو میں چائنا کے خلاف تو اخلاقی طور پر مجھے بنتا بھی نہیں ہے کہ میں کسی غیر ملک کے خلاف احتجاج کروں، مجھے پانی دے دے. میں اپنے ملک کے اداروں کے خلاف کروں گا کہ اصل ذمہ دار تو آئین ہی ہے. بہت شکریہ سربراہ حق دو تحریک، حق دو گوادر، حق دو بلوچستان. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.